کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں میں واقع ایک قدیم گھر کے بارے میں ہے۔ یہ گھر برسوں سے خالی تھا اور گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ منحوس ہے۔ اس کی بڑی بڑی کھڑکیاں اور دروازے ہمیشہ بند رہتے تھے اور رات کے وقت یہاں سے عجیب آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے گھر کے اندر سائے دیکھے ہیں جو کسی انسان جیسے تھے، مگر کوئی انسان وہاں نہیں رہتا تھا۔ علی ایک نوجوان تھا جو اپنے خاندان کے ساتھ اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اس پرسرار گھر کے بارے میں سنتا آیا تھا، لیکن کبھی اس کے اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایک دن علی نے اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگائی کہ وہ رات کے اس گھر میں جائے گا اور وہ وہاں ایک رات گزارے گا۔ رات کو علی گھر پہنچا اور دروازہ کسی طرح سے کھلا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ علی کے پاس ایک ٹارچ تھی، لیکن اس کی روشنی بہت کمزور لگ رہی تھی۔ گھر کے اندر کا ماحول بے حد عجیب تھا۔ فرنیچر پر موٹی گرد جمی تھی اور دیواروں پر پرانی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں جو کسی دور کی کہانی سناتی تھیں۔ علی نے پہلی منزل کا جائزہ لیا، لیکن کچھ غیر معمولی نہیں تھا۔ پھر وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا۔ اوپر کی منزل پر ایک پرانا کمرہ تھا جس کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ خود بخود کھل گیا۔ جیسے ہی علی اندر گیا، اسے ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اس کے قدموں کے پیچھے فرش پر چڑچڑاہٹ ہوئی اور دیواروں سے خفیف سی سرگوشیاں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی اس کے قریب آ رہا ہو لیکن نظر نہ آ رہا ہو۔ علی نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا اور اچانک اسے محسوس ہوا کہ دیواروں کے پیچھے کچھ ہے۔ اسے وہاں سے آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ علی نے دیوار کو چھوا اور ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے ہی دیوار زندہ ہو رہی ہو۔ اس نے دیوار کو زور سے دھکیلنا شروع کیا اور حیرت انگیز طور پر دیوار کھلنے لگی۔ دیوار کے پیچھے ایک خفیہ راستہ تھا جو نیچے تہہ خانے کی طرف جاتا تھا۔ علی نے ٹارچ کے ساتھ راستہ دیکھا اور تہہ خانے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ تہہ خانے میں پہنچتے ہی وہاں کی سردی اور اندھیرا بڑھ گیا۔ وہاں پرانے صندوق اور ٹوٹے فرنیچر کا ڈھیر تھا، لیکن ایک کونے میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو آہستہ آہستہ ہل رہا تھا، جیسے کوئی اندر سے اسے کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ علی نے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ایک پرانی چھوٹی سی کوٹھڑی تھی جس کے اندر ایک کچڑ پھچڑ کی آواز آئی۔ وہ قریب گیا تو اسے وہاں ایک پرانا کتابی رجسٹر ملا۔ اس رجسٹر پر لکھے ہوئے تھے یہ الفاظ: یہاں رہنے والوں نے بہت ظلم سہے ہیں اور ان کی روحیں کبھی سکون نہیں پائیں گی۔ وہ اب بھی دیواروں کے پیچھے ہیں اور جب کوئی انہیں چھیڑتا ہے تو وہ باہر نکل آتی ہیں۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھا، کمرے کے اندر کی دیواریں زور زور سے ہلنے لگیں، جیسے کچھ اندر سے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اچانک اس کے پیچھے ایک سایہ نمودار ہوا جو آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ علی نے باہر بھاگنے کی کوشش کی، مگر ہر کونے سے سائے نکلنے لگے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ دیواروں کے پیچھے قید روحیں آزاد ہو رہی تھیں۔ ہر قدم پر اسے ایک اور سایہ نظر آتا اور وہ جتنا تیز بھاگتا، یہ سائے اتنا ہی قریب آتے جاتے۔ آخرکار علی نے دروازے تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ گھر صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک جیل ہے جہاں کئی برسوں سے بھٹکتی روحیں قید ہیں۔ آخری لمحے میں اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور گاؤں والے دور سے گھر کی جانب دیکھنے لگے، لیکن علی کو اس کے بعد کسی نے نہیں دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی اس گھر کے قریب جائے تو رات کے وقت علی کی چیخیں سنائی دیتی ہیں اور دیواروں کے پیچھے قید روحیں ہمیشہ کے لیے آزاد ہونے کی تلاش میں ہیں۔